السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم وہ دعائیں پڑھنا سیکھیں گے کہ جو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے ہوں یا کسی کو نظر بد لگی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً ان حالات میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ آیا وہ کسی کے پاس جائے اور ان سے بولے کہ مجھے دم وغیرہ ڈالیں یا اس طرح، لیکن دیکھیں سنت میں ہر چیز جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں، تو اگر ہم سنت طریقے پر کام کریں گے تو وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوگی اور اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں اور نظر بد لگنے کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظر بد لگنا بھی برحق ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ نظر لگتی ہے اور یہ برحق ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا انسان کہ جو آپ سے حسد کرتا ہے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ رہیں اور آپ سے چھن جائیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھیں میں کوئی اس طرح نیگیٹو چیزوں کو وہ نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ ایک چیز جو حق اور برحق ہے وہ بتا رہی ہوں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی بھی ان چیزوں کے شر سے کی حفاظت کے لیے دعائیں نہ بتاتے۔ یہ چیزیں ہیں اپنا وجود رکھتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے بچنے کی دعائیں بتائی ہیں۔ تو جب ہم یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت خود فرمائے گا اور ہمیں دشمن کے شر سے بھی بچائے گا، حاسدین کے حسد سے بھی بچائے گا اور نظر بد سے بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دشمن کے شر سے حفاظت کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ 6 دعائیں ہیں اور ان کا ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھنا بھی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی بتاؤں گی۔ تو جو لفظ جو ہے وہ دیکھیں ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہوئے اور اس کی ایڈیٹنگ کرتے وقت مجھ سے تھوڑی زیر زبر یا اس کی مد شد کی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ میں پڑھنے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ جیسے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایز اٹ از مجھ سے میں ابھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ میں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں، تو ایز اٹ از مجھ سے وہ کاپی نہیں ہو پاتا بعض دفعہ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے غور سے سننا ہے، خود بھی سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی صحیح چیز کو شیئر کیا کریں، اس سے آپ کو بھی صدقہ جاریہ ملے گا اور مجھے بھی صدقہ جاریہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی دعا ہے اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس کے ساتھ بھی تو چاہے۔ دوسری دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ والی دعا اتنی اچھی ہے، ویسے تو ساری مصنوع دعائیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ میری آزمائی ہوئی دعا ہے کہ آپ کے ارد گرد کبھی کوئی ایسا کیونکہ نیگیٹیوٹی دیکھیں ہر جگہ ہوتی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی، تو کسی ایسے بندے کے شر سے جس سے آپ کو خطرہ ہو کہ یہ میرے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو آپ یہ والی دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ یہ والی دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ میری آزمائی ہوئی دعا ہے، مطلب اس کے اثرات میں نے خود بھی دیکھے ہیں، کیونکہ باقی جو بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں وہ عموماً ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں،
لیکن یہ ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو کہ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے وقت پڑھ سکتے ہیں. تو آپ یہ والی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کی شر سے ضرور محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. مطلب غیبی مدد آنا شروع ہو جائے گی. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، بے شک ہم تجھے دشمنوں کے نرخروں پر ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا کہ اللہ ہم کسی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کر سکتا ہے. ہم اپنی جگہ تجھے دیتے ہیں. تو جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے اس دشمن سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم خود سیف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ دشمن خود ہی آپ سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری دعا ہے: انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ترجمہ ہے اس کا: بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا. چوتھی دعا ہے: اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری. ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. پانچویں دعا ہے: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جارا من فلان ابن فلان وأحظى به من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جارا من فلان ابن فلان وأحظى به من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك
ولا الہ الا انت۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، میرے لیے فلاں ابن فلاں، یہاں پہ آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس کے شر سے آپ کو بہت خطرہ ہے، آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، آپ کی عزت کے لیے خطرہ ہے وہ شخص، تو یہاں پہ اس کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ فلاں ابن فلاں سے پناہ بن جا، اور تیری مخلوق میں سے جو اس کے گروہ ہیں ان سے بھی، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرے۔ تیری پناہ بہت مضبوط ہے اور تیری تعریف بڑی شان والی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنی اچھی دعا ہے یہ، ماشاءاللہ۔ جی اگلی جو دعا نمبر 6 ہے نا، وہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی لمبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس دعا کو۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك۔ اس دعا کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر غالب ہے، اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا، کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے، تیرے فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں، اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی۔ اے اللہ، ان کے شر سے میرے لیے پناہ مانگ جا، تیری تعریف بڑی شان والی ہے، اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
یہاں پہ وہی نیچے بتایا گیا کہ من شر عبدی کا فلان، ان فلان کے بجائے آپ دشمن کا نام لیجیے۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خواتین عموماً تھوڑے مطلب جیسے میں خود بھی ہوں نا، تو مجھے اس لیے پتہ ہے کہ غصے کی تیز ہوتی ہیں اور برداشت ان کے اندر اتنی نہیں ہوتی، تو یہ نہیں کرنا کہ آپ نے جس سے تھوڑا سا آپ کی تلخ کلامی ہوئی آپ نے اس کے لیے ایسی دعائیں پڑھنا شروع کر دی، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ آپ کے ایمان جانے کا خطرہ ہو، آپ کی عزت کو جانے کا خطرہ ہو یا بہت حالات خراب ہوں، تو اس صورت میں آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں جس میں ان کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، یہ ولی فلان فلاں ابن فلاں کو ایسے ہو، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی کے لیے کوئی اچھی دعا نہ کرو تو وہ پھر پلٹ کے اپنے لیے آتی ہے، اگر وہ بندہ اس چیز کا مستحق نہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ بہت سوچ سمجھ کے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب نظر بد کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر بد کے لیے، یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ان نے پوری حدیث بھی عربی میں لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہو تو نظر بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے اگر اس کو بڑھنا اس کے لیے ہوتا تو۔ اور جب تم میں سے غسل کرنے کو کہا جائے تو کرو، یعنی کہ جس کی نظر لگی ہو، آپ کو پتہ ہو کہ فلاں بندے کی مجھے نظر لگی ہے اور آپ کو بیماری میں تبدیل ہوگی ہے یا آپ کو تکلیف ہے اس چیز کی، تو جس کی نظر لگی ہو نا اس کو کیا کہیں کہ وہ وضو کرے، ٹھیک ہے؟ اس سے بولیں کہ تم وضو کرو، اور جو وضو کرے گا نا آپ نے اس کا پانی جمع کر لینا ہے کسی ٹب وغیرہ میں یا جس چیز میں بھی آپ کرنا چاہیں۔ پھر کیا کرنا ہے، اسے کہنا ہے کہ وضو کرے، پھر یہ جمع شدہ پانی جو ہے وہ مریض کو غسل کرنے کے لیے دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جو مریض ہوگا نا اس کو بولیں کہ اس پانی سے غسل کرے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ نظر لگنے کا مسنون علاج ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، معوذتین پڑھنی ہے، یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے، تین سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لیں، باقی سورہ جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں، ان کا بھی دم کریں، پھر اس کے بعد مدرجہ ذیل دعائیں پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ جو دعا ہے وہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس دعا کو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ اس کا، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 4 پہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اچھا، یہ جو دعا ہے نا، یہ دم جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو بولتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ بیمار تھے، ان کو بخار ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے سے دم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں ساری چیزوں کے شر سے حفاظت آ جاتی ہے۔ اور میرا گلا بھی تھوڑا سا ہوا ہے خراب سا۔ چلیں اس دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک
من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. اگر آپ اس کو سرچ کریں نا دعا کو تو دم جبریل علیہ السلام لکھیں تو آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے سے تھوڑی سی ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہوئے اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے نا وہ تھوڑی سی لکھنے میں تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اگر کوئی لفظ ایسا آ جائے تو پھر آپ میری آواز کے ذریعے سے اس کو صحیح پڑھ سکتے ہیں سن کے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے. اللہ آپ کو شفا دے. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. نمبر 5، بسم اللہ یبریک ومن کل داع یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. بسم اللہ یبریک ومن كل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. ترجمہ اس کا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.